تو ہگنس کی بات کروں تو ہگنس میں تو جو پہلے جس نے حکومت کیا ہے اس کو میرے خیال سے پیچھے لینے کا کام کیا. آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا میرا؟ پیچھے لینے کا، وہیں پہ اگر رکھنے کا بھی کام کرتا تو وہ بھی ٹھیک تھا. جب آپ اس ٹرم کے لیے آپ نکل رہے تھے تب آپ پی ڈی پی کے مینڈیٹ سے نکلے. یہ بیچ میں پھر کچھ لوگوں نے آپ کو مطلب بی جے پی کا بھی مان رہے تھے، ہاں بی جے پی کو آپ جو جوائن کیا تھا، پھر بیچ میں آپ بی جے پی سے بھی کچھ الگ تھلگ نظر آیا. ابھی ہم آپ کو کس کا مان لوں؟ پہلے لوگ جو بولے گا وہی کرنا ہے. میں اپنی مرضی سے کوئی بھی ڈیسیجن لے نہیں دیتا ہوں اس پولیٹیکل اس میں. لوگ بولے گا بی جے پی تو میں قبول، لوگ بولے گا آزاد. فری ٹائم میں چائے پینے کے لیے آپ این سی کے آفس میں جاتے ہیں یا نہ کبھی نہیں گیا. ناظرین کو سلام و آداب، میں ہوں انور سرپا اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کے 5ویں الیکشنز یہاں پہ شروع ہونے جا رہے ہیں کچھ دن میں، اور اس سلسلے میں آپ لوگ روز بروز دیکھ رہے ہیں کہ ہم مختلف کنسٹیچوئنسیز کے کونسلرز کو بلا کے ان سے سوال جواب کر کے ان کے 5 سال انہوں نے کیا خدمات انجام دیے ہیں اس کے بارے میں تبصرہ کر رہے ہیں. آپ اس کو جنتا کا عدالت بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ سوال جو ہے اس میں جنتا کے ہوتے ہیں، کونسلر جو ہے آپ کے کنسٹیچوئنسی کے ہوتے ہیں، اور ہم اس بیچ میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سوال کو آپ کے کونسلر تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. اس سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چکٹن کنسٹیچوئنسی کے کونسلر محسن علی صاحب. بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لے آئے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم انور صاحب، آپ کو اور پوری وائس آف لداخ کی پوری ٹیم کو بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے مجھے یہاں پہ بلایا، شاید پہلی بار اور شاید اس 5 سال کا آخری بار. تو سب سے پہلے میں آپ سبوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ آج چونکہ ہمارا دیش جو ہے ہمارا 77واں جو ہے انڈیپینڈنس ڈے منا رہے ہیں، تو اس سلسلے میں جو ہے پورے ملک کے قوم کو اور لداخ کے لوگوں کو، خاص کر کلگیر کے لوگوں کو اور آپ سبوں کو جو ہے 15 اگست کی جو ہے شکرمنائیں پیش کرتے ہیں. آپ کو بھی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. 5 سال کا سفر کیسا تھا؟ مطلب ٹھیک تھا یا ٹھیک نہیں تھا؟ کیا کہیں گے؟ مطلب شارٹلی اگر آپ جواب دیں، ہاں یا نا. اوورآل کچھ کھٹی کچھ میٹھی، جیسے آپ کہتے ہیں نا، اوپر نیچے ہوا. آپ سبھی جانتے ہیں میرا جو ہے تو دوسرا ٹینور ہے. تو ہمارا یہ جو دوسرا جو ہے ہمارا 18 سے شروع ہوا تھا اور 23 میں جو ہے اس سال مکمل ہونے جا رہے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے. تو اس میں کچھ اوپر نیچے رہا، چاہے پولیٹیکلی جو ہو یا پھر ہمارا سسٹم پہ بھی اثر پڑا کووڈ کی وجہ سے، یا کچھ پھر یو ٹی فارمیشن ہوا، پھر اوپر نیچے ہمیں دیکھنے کو ملا. اوورآل جو ہے اگر ہم فنڈنگ کو لے کے بات کریں گے تو تھوڑا سا فنڈنگ میں جو ہے کافی بڑھوتری آیا. جو بھی ہمارے لینگویشنگ پروجیکٹس تھے جو پڑے ہوئے تھے وہ آلموسٹ جو ہے اوورآل ڈسٹرکٹ پہ جو ہے مکمل ہوا، وہ آپ کو دیکھنے کو ملا. تو کچھ اوپر کچھ نیچے ہوا. یو ٹی بننے کے بعد جو ہے کچھ لوگ تو ناراض ہیں، ابھی بھی آپ جانتے ہیں، کچھ لوگ خوش بھی ہیں. تو ہوتے ہیں یہ تو سسٹم میں. اگر میں یہ موبائل خرید لوں گا تو اس کے بھی 100% فائدہ تو ہے نہیں ہے. اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو فائدہ ہے، اگر اس کو ہم صحیح طرح سے استعمال نہیں کریں گے تو اس کا تو نقصان زیادہ ہے. تو ہر ایک چیز میں جو ہے ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج یہ تو چلتے رہتا ہے. بالکل. آج کا ایپیسوڈ جو ہے بہت اہم ہے، کیونکہ محسن صاحب جو ہے ایگزیکٹو کونسلر بھی رہ چکے ہیں اور ان کا پورٹ فولیو تھا ایگزیکٹو کونسلر فار ہیلتھ، ریونیو، فارسٹ اور ایگریکلچر. تو اسی لیے بہت زیادہ ضروری ہے. میں ہاں یا نا میں اگر آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں، آپ خود 5 سال کی جو آپ کی کارکردگی ہے ایز اے ایگزیکٹو کونسلر اور ایز اے کونسلر دونوں، آپ خود مطمئن ہیں یا نہیں؟ جی، آپ نے ڈائریکٹ کوشچن کیا. تو میرا جو دوسرا ٹینور ہے، پہلا ہمارا تھا 13 to 18، وہ مجھے جو ہے فلی سیٹسفائڈ میں نہیں تھا. میں سیدھا بولتا ہوں، لوگ عوام کا فیصلہ ہے، عوام جو کرے گا بعد میں جو ہوگا وہی ہوگا. اور 18 سے 23 جو ہے میں فلی سیٹسفائڈ ہوں، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. ہاں، پہلے جو 13 to 18 رہا، شاید وہ تو ایک تو نیا ہونے کی وجہ سے بھی ہوگا، ان ایکسپیرینس کی وجہ سے. تو وہ اس میں تھوڑا مجھے 100% میں خود سیٹسفائڈ نہیں تھا. پھر بھی لوگوں نے جو ہے مینڈیٹ دیا، جتایا. اور دوسرا 5 سال میں جو ان کے توقعات، جو ان کے امنگیں تھے، ان کی امیدوں پہ جو ہے پورا ہم نے کھڑا ہونے کی کوشش بھی کی اور بہت حد تک کامیابی بھی ہوا. اسی لیے میں سیٹسفائڈ ہوں اور یہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں. یہ بھی تو کارن ہو سکتا ہے کہ آپ ایگزیکٹو کونسلر رہے اس وجہ سے. جی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان کسی کرسی پہ
पोस्ट पे होता है तो उसका तो थोड़ा ज़्यादा चलता है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। कल को मेरी जगह पे कोई दूसरा भी होगा। अच्छा जी 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 बिल्कुल। अच्छा, आप टीचर भी रहे हैं जी उसमें, तो आप खुद अपने कारकर्दगी के लिए कितना मार्क्स देंगे? अच्छा, इस टीचर मतलब मैं आपको 10 मार्क्स दे दूं। अच्छा। और आपने जो काम किया 5 साल में, उस 5 साल के काम को आप खुद 10 में से कितना मार्क्स देंगे? कम से कम 7 to 8 आप दे सकते हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, आप ये जनता का अदालत है, लेकिन जनता आपको कितना मार्क्स देते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके बाद मैं आपसे मुख्तसरन आपसे जवाब चाहूँगा, क्योंकि काम बहुत होते हैं। आप मेजर काम को गिनने की कोशिश करें कि 5 साल में आपने अपनी कंस्टिट्यूंसी के लिए क्या खिदमत अंजाम दी? जी, जैसा कि टाइम बहुत कम है, जितना हो सके हम कोशिश करेंगे कि जल्दी समेटें, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले भी कि मेरे कंस्टिट्यूंसी में जो है 3 गांव है, एक अग्निस, दूसरा जो अपना गांव है अग्निस, दूसरा चिकतन है, तीसरा कुक्षो, और उसमें 3 सरपंच और 3 नंबरदार। कुक्षो में दरगो और पचारी भी आता है, तो वारा देखा जाए तो 5 गांव आप कह सकते हैं कुक्षो का। तो जहाँ तक तरकेती देखिए, मैं आऊँगा आपका पचारी से आऊँगा जी। पचारी एक छोटा सा इलाका है जहाँ पे हार्डली 14 घर है, और आप लोगों ने शायद नाम भी नहीं सुना होगा। वहाँ पे पहुँचना तो दूर की बात, मीडिया वाले हैं, हमने सुना, आवाम ने नाम बिल्कुल आवाम ने भी, मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, वहाँ पे बहुत कम लोग पहुँचते हैं, बहुत कम लोग। और मैं जो है पिछले 10 साल में बहुत बार हमने विज़िट किया वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो है पहले रोड का हालत बहुत खस्ता था और अप टू द विलेज जो है वहाँ पे रोड नहीं पहुँचा था। फिर हमने कंसर्न डिपार्टमेंट से बात किया, कंसर्न कंट्रैक्टर को भी, क्योंकि रोड बना हुआ था, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, PMGSY में रोड ऑलरेडी बना था, लेकिन अप टू द विलेज नहीं पहुँचा था। वो उसके मतलब DPR ख़त्म होने की वजह से जो है वो बीच में रुक गया था। फिर हमने अपने लेवल से जो है कंसर्न कंट्रैक्टर को लेके या कंसर्न एजेंसी को लेके जो है बात करके अप टू द विलेज जो है हमने रोड पहुंचाया। और बिजली का तो वहाँ पे एक पोल नहीं था, एक पोल, बिजली लाइट तो आप छोड़िए, एक पोल वहाँ पे नहीं था मिसाल। तो हमने क्या किया, जो ही हम आया इससे पहले वाले में, फिर वहाँ पे बाज़ाब्ता जो है पोल लिया, फिर इलेक्ट्रिसिटी लाइन बिछाया, फिर वहाँ पे जनरेटर का बंदोबस्त किया। जनरेटर भी नहीं था वहाँ पे, जनरेटर क्या लाया, जनरेटर को हमने चालू भी नहीं किया, हमने जो है डायरेक्ट जो है फिर उनको जो है छुतुक से जोड़ा। आज हमारा पचारी में जैसे गाँव में जो है थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द ईयर या 24 घंटा जो है 7/24 बिजली है, और सड़क भी वहाँ पे पहुँचा हुआ है। और उसी गाँव में जो है हमारा, मैं खुद EC हेल्थ भी रहा, तो वहाँ पे सब सेंटर तो होना बहुत ज़रूरी था। वहाँ पे सब सेंटर जो एक रेंटेड रूम में था, यानी हमारे कहते हैं ना कि किराए का, मिसाल किराए पे था, जो हमने जो इमीडिएट जो है उसको मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में डाल के जो है वहाँ पे अभी बिल्डिंग बिल्कुल तैयार है। कल परसों में जो है वो रेंटेड रूम से इस बिल्डिंग में जो है वो शिफ्ट होगा सब सेंटर, जिसको आज के ज़माने में जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहते हैं जी। हाँ, एक चीज़ है, इसीलिए मैं आपको 10 नंबर में से 8 इसलिए दिया, वहाँ पे नेटवर्किंग का भी मसला है, जो आप शायद पूछेंगे भी, या तो मैं ही बोल दूंगा, आपको याद भी नहीं आएगा तो हो सकता है। हाँ, नेटवर्क का वहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि आप सबों को जानते हैं कि ना सिर्फ पचारी, हमारे उस दिन गिना तो हमारे पूरे करगिल में जो है 104 गांव अभी ऐसे हैं जिसमें जो है अभी नेटवर्क का बड़ा मसला है, जैसे जंस्कार है या बरसो साइड है, शबस्तान है, हर एक साइड में है। और छोटे गाँव में तो बड़ा मसला होता भी है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज जो है छोटे गाँव तक जाते भी नहीं है, क्योंकि अपना उनको बिजनेस भी तो चलना चाहिए। तो इसीलिए हमारा पचारी, और पचारी से मैं शुरू करूँगा। पचारी में मगर जो अभी पता है, गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया है कि हमारे BSNL को कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है, आपने सुना होगा, और हमारे पूरा लद्दाख में जो है 224 जो है हमारा BSNL टावर सेंक्शन हुआ है, और इस पे काम भी चल रहा है आज। तो हमारे पचारी भी उसी सेंक्शन में है, ये खुशखबरी है। तो अगर ये होता तो मैं, अगर ये मतलब काम अगर शुरू वहाँ पे होता तो मैं 10 का 10 नंबर दे सकता था, इसीलिए मैंने आपको 7 या 8 नंबर दिया हूँ अपने हिसाब से। ये हो गया जी आपका पचारी का, हो गया ना सर। इसके बाद हम आते हैं कुक्षो में। कुक्षो ऐसा इलाका है जहाँ पे 50% बुद्धिस्ट और 50% मुस्लिम है, और वहाँ पे भी बहुत लोग कम पहुँचते हैं, जैसे कुक्षो में भी। और ये चिकतन हेडक्वार्टर से जो है ऑलमोस्ट 18 to 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। तो वहाँ पे भी सड़क था RNB में, लेकिन खस्ता हाल था, जैसे होते हैं ना हमारे ये गर्दे उठना, ये चौड़ाई कम। फिर हमने जो है उस वक़्त जो है इसको PMGSY में जो है प्रोजेक्ट किया, और खुदा की फजल से जो है वो इससे पहले वाले मेरे टेन्योर में
वो सेंक्शन आया 38 करोड़ PMGSY में सेंक्शन हुआ, और आज जो है वहाँ पे वाइडनिंग भी हुआ और रिटर्निंग वॉल, ब्रेस्ट वॉल और ब्लैक टॉप पूरा चिकटन से लेके जो है हमारा कुक्षो तक, कुक्षो से आगे और भी है एक दरगो, वहाँ तक जो है हमारा इस साल पूरा ख़त्म होके जो है वो तैयार हो गया, ब्लैक टॉपिंग भी हो गया खुदा की फजल से। तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। वहाँ पे बिजली नहीं था, बिजली वहाँ पे भी नहीं था आज से 10 साल पहले। फिर हमने जो है उस वक़्त जब वहाँ पे BJP और PDP का कोलिशन था, उस वक़्त हाजी इनायत साहब जब चेयरमैन था, उस वक़्त की बात है कि उन्होंने जो है उसका भी उसमें बहुत योगदान रहा कि वहाँ पे जनरेटर लाया पहले, फिर जनरेटर चालू किया, इसके 1 साल बाद ही जो है हमने उसको जनरेटर ख़त्म करके छुतुक से जोड़ा। तो कुक्षो में भी है आज हमारा 24/7 बिजली है, जैसे हमको यहाँ पे है सिटी में। ये हो गया कुक्षो का। और वहाँ पे सब सेंटर का वही हालत था, रेंटेड में तो नहीं था, लेकिन एक पुराना बिल्डिंग था, उसको हमने जो है एक नई स्कीम में डाल के वहाँ पे सब सेंटर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, नया सब सेंटर। और वहाँ पे बहुत हंसता हालत है, वहाँ पे रिजर्वर टैंक बनाया हमने। कूल्स का हालत जो है बहुत ख़राब था शॉर्टकट में। मैं अमाउंट नहीं बोलूँगा, अमाउंट आप बोलेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट जो है वहाँ पे करोड़ों से कम नहीं है। जैसे आपका हॉस्पिटल का हो मिसाल के तौर, वहाँ पे आर्चरी स्टेडियम उनका एक बहुत बड़ा मांग था, जिसको हमने डिस्ट्रिक्ट के एपेक्स में रख के जो है वहाँ पे काम चल रहा है। वहाँ पे एम्प्लॉयज़ के लिए जो है, क्योंकि कुक्षो दूर होने की वजह से वहाँ पे एम्प्लॉयज़ जाते हैं तो रहने के लिए उनको क्वार्टर की ज़रूरत होता है। तो एम्प्लॉयज़ क्वार्टर हमने SDP में रिफर करके, वो एम्प्लॉयज़ क्वार्टर भी जो है अगर आप पहुँचेंगे, कोई भी पहुँचेगा तो इस साल पूरा कंप्लीट होके जो है बिल्कुल तैयार है, सिर्फ बैठना बाकी है मिसाल। तो इसी तरह से वहाँ पे मतलब बहुत खस्ता हाल था आज से 10 साल पहले, बहुत ही बुरा हाल था। पानी का जो आपको पता है पहले तो था वही रनिंग वाटर जैसे होता है टैप वाटर। अब गवर्नमेंट ने जो एक लॉन्च स्कीम किया JJM का, तो वहाँ पे जो है भरपूर जो है JJM का काम चल रहा है, और शायद सितंबर के एंडिंग तक जो है लोगों को पानी मिलने का पूरा उनको चांसेस है। मिसाल JJM में काम चल रहा है वहाँ पे, लेकिन बोरिंग वाला नहीं है, इस ये वाला है सरफेस लाइन। जी ऊपर से सोर्स से ला के जो है हर एक घर को जो है टैप कनेक्शन का अभी काम चल रहा है शदोमत से। और पचारी में भी वही सिस्टम बिल्कुल। हाँ, आप दूसरे गांव पे आप आगे जाएंगे जनाब, हम दरगो जो है एक बहुत ही छोटा इलाका है। कुक्षो की तो मैंने बात किया आपको, कुक्षो में हाँ वही टावर का मसला कुक्षो में भी वही है जो इसमें जो है सेंक्शन हुआ है, मतलब BSNL वाले में सेंक्शन हो गए। तो दरगो में तो आपको पता है वहाँ पे भी कुक्षो में हमारा लगभग 60 घर है, जिसमें 30 घर बुद्धिस्ट और 30 घर लगभग मुस्लिम है वहाँ पे। और कुक्षो का जो वहाँ पे जो है कम्युनल हारमोनी जो है पूरे लद्दाख में मशहूर है। मतलब जिस दिन उनका ईद होता है बुद्धिस्ट लोग उसमें पार्टिसिपेट करता है, जिस दिन इनका कुछ मेला होता है या होता है ना बुद्धिस्ट का अलग, तो मुस्लिम जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब आपसी भाईचारा उनका जो है बहुत ज़बरदस्त है। और दरगो में और पचारी में 100% बुद्धिस्ट, कुक्षो में 50-50, दरगो में 100% मुस्लिम। तो वहाँ पे जो है एक ब्रिज था हमारा, आपको याद दिला दूं, वो ब्रिज जो है अचनाथंग नाले से जो ये फ्लड आया था, फिर पूरा ये भर गया था, झील बिल्कुल टूट तो नहीं गया, उसके ऊपर से पानी चला गया। अभी भी है ब्रिज तो जिंदा, लेकिन थोड़ा इसकी क्रेक भी है बिल्कुल, और क्रेक है इसीलिए जो डिपार्टमेंट ने जो है उस पर चलने से जो है ये किया, मतलब गुरेज किया है। तो हमने क्या किया, इमेजिएट जो है उसको हमने SDP में प्रोजेक्ट किया, और 3-4 साल पहले जो SDP में आया 9 करोड़ फिर से मोटरेबल ब्रिज इंक्लूडिंग द अप्रोच रोड करके जो है 9 करोड़ सेंक्शन हुआ, और इस साल जो है वो ब्रिज तैयार हो रहा है। तो जो ही वो तैयार होगा, काम चल रहा है कि तैयार होना है अभी इस साल तैयार होना है। कम तो शायद उम्मत से जारी है, लॉन्चिंग का काम अभी करना है। बेस बन गया, मतलब दोनों अबेंडमेंट कहते हैं ना जिसको हम 25 अबेंडमेंट, तो वो बन गया है जनाब। तो इस साल जो है वो लॉन्चिंग का भी होगा, रोड भी बन गया। तो जो ही वो बनेगा तो ये वाला ब्रिज जो है वो लोगों के लिए बंद कर देगा। वो 9 करोड़ का प्रोजेक्ट था। और वहाँ पे दरगो में एक चीज़ होता है, ये होता है कि पानी का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है उनको, मतलब जिस दिन मतलब खुशकसाली हो या बारिश नहीं गिरता हो, बर्फ़ नहीं गिरता हो, तो खुशकसाली होता है। तो हमने थ्रू करेड़ा जो है डिस्ट्रिक्ट एपेक्स से पैसा रख के वहाँ पे हमने लिफ्ट इरिगेशन लिफ्ट, जो आपका पता है सिंध वहीं से गुजरता है, बिल्कुल सिंध के ऊपर ही दरगो पड़ता है। अपोजिट में अचनाथांग होता है लेह डिस्ट्रिक्ट का, लेह डिस्ट्रिक्ट के सीधा अपोजिट में हमारा दरगो पड़ता है। तो वहाँ पे हमने लिफ्ट इरिगेशन से जो है रिजर्वर टैंक बनाया, फिर वहाँ पे हमने नीचे से लिफ्ट करके वहाँ पे इरिगेशन के लिए, और उनके लिए बड़ा राहत हो गया,
کیونکہ کینیڈا میں کیا، کیونکہ ون ٹائم اس پہ انویسٹمنٹ کیا 7-8 لاکھ روپیہ، پھر اس کے بعد جو ہے سورج کی روشنی کے بالکل کیونکہ ہمارا اگر پاور پہ چلیں گے تو ان کو تو پھر خرچہ لگے گا، تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا فائدہ ہوا. وہاں پہ ریزرور ٹینک بنایا ہم نے، سب سینٹر آلریڈی وہاں پہ بنا ہوا تھا پہلے، کوئی کچھ ہاں ان کا ایک کمیونٹی ہال کی ضرورت تھا، وہ ابھی تیار ہو گیا ہے ان کو، کیونکہ کمیونٹی ہال تو ہر ایک جگہ پہ ضرورت ہوتا ہے. اور وہاں پہ ایک پلے گراؤنڈ بھی بن رہا ہے درگو میں، ایک چھوٹا منی اسٹیڈیم جیسا، جس کو میں نے خود اپنے سی ڈی ایف میں سے پیسہ دیا اور یوں ٹونگ کر کے جو ہے وہاں پہ کافی خرچہ کر کے ایک چھوٹا سا پلے گراؤنڈ وہاں پہ بنا ہوا ہے، جس پہ ہم کھیل بھی سکتے ہیں. ایز ویل ایز ہمارا آرچری بہت مشہور ہے کرگل میں، تو آپ کو پتہ ہے، اور سگجیتن میں تو اور بھی مشہور ہے، تو وہاں پہ آرچری بھی کھیل سکتا ہے لوگ. تو یہ سب چیزیں وہاں پہ ہوا. تو بہت کام کے حساب سے تو میں آپ کو بول سکتا ہوں کہ لوگوں کو کچھ کہنے کی ضرورت میرے حساب سے نہیں ہے. اب یہ تو جنتا کی عدالت، پہلے آپ نے بتایا لوگ خوش ہیں تو ہیں، اگر لوگ پھر بھی ناراض ہیں تو کچھ نہیں کر سکتا. جی اچھا، چکتن اور حقنیس کا آپ نے، جی پھر تو یہ بہت بڑا علاقہ ہے حقنیس میرا اپنا. جلدی بتا دیں کیونکہ یہی تو اسی لیے تو تھوڑا میں نے بولا نا آپ کو، تھوڑا سا ٹائم کی کمی ہے. تو حقنیس اپنا گاؤں ہے، اس میں سے تو حالانکہ چکتن جو ہے مجھے آؤٹ آف لگ بھگ 1011 میں سے 100 ووٹ آتا ہے، ہارڈلی 70 to 80 ووٹ آؤٹ آف 11. پھر بھی ہم نے جو ہے سبوں کو ساتھ لے کے چلا. مثال وہاں پہ ایک مطلب چکتن کے اوپر ہے گاؤں ایک ہے کہ مسپانگ کوکر سے چکتن کر کے، ان کا ایک بہت بڑا ڈیمانڈ تھا کہ ان کا ایک کول تھا، کیونکہ کول بھی تو بہت ضروری ہے، آپ کو پتہ ہے، جیسے ہمارے اریگیشن پرپز زمیندار کے لیے تو وہی کول بننا پڑتا ہے وہاں پہ. مثال ہر ایک جگہ پہ ہے، تو ان کا ایک گویور کول کر کے تھا. تو انہوں نے وہ سب ایک وفد آیا میرے پاس کہ اگر یہ کول بنائیں گے تو پھر تو آپ کو ہم زندگی بھر نہیں بولیں گے، کہتے ہیں لوگ. چلو میں نے اس کو جو ہے امیجیٹلی، ان کا ڈیمانڈ بھی تھا، اس کو میں نے جو ڈسٹرکٹ ایپیکس میں ڈال کے، اور وہ ایک ایسا کول، اچھا کول بن رہا ہے، 1.5 کروڑ اس کا یہ ہے مطلب اسٹیمیٹڈ کوسٹ. اور وہ کول جو ہے ابھی انڈر کنسٹرکشن بھی ہے، اور اس سال جو ہے وہ ختم ہوگا. اس سے نہ صرف مسپنگ والے کو فائدہ ہے، بلکہ کوکرس والوں کو بھی اور کھردن والوں کو بھی اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. اور لیکن یہ گویور کول جو گویور کول تھے کا ہے نا، وہ تو آلریڈی چل رہا تھا، وہ تو آلریڈی چل رہا تھا، وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہے، وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہو گیا. اب نے صحیح لایا، وہ پہلے سے چل رہا تھا، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں. پہلے والا کاؤنسلر نے اس کو جو کیپیکس میں ڈالا، پھر اس کا ایک سسٹم حاجی امیر کے دور پہ رکھا ہوا ہے، لیکن ابھی تک اس بول رہے ہیں کہ آپ نے اس بار اس میں کوئی فنڈ نہیں ڈالا، اس کو ایسے ہی رکھا. اس کا جواب میں دے دوں گا آپ کلیئرلی، کیونکہ ہر ایک یہ ہوتا ہے اے کاسٹ ہوتا ہے، 1.5 کروڑ کنزیوم ہو جاتا ہے، تو اس کا اے ریوائز ہونا پڑتا ہے، ادروائز اس میں پیسہ نہیں رکھ سکتا. تو انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ اس کا اے ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. جب تک اے اس کا ریوائز نہیں ہوگا وہ پروجیکٹ جو ہے آگے نہیں چلے گا. تو اس سال جو ہے وہ اے جو ہے ہم نے جو ہے اس کو بالکل ڈبل کر دیا، 1.5 کروڑ سے جو ہے 2.5 کروڑ 3 کروڑ کر دیا. اب اس سال نہیں تو اگلے سال سے جو ہے پھر سے اس پہ جو ہے کام شروع ہوگا. یہ ایک یہ سسٹم ہے. باقی جی اور ایک گویور کول ہے جو میں نے خود رکھا تھا، کوکر سے کیوک مسپنگ، یہ نہیں کوکر سے کیوک مسپنگ اور کھردن کے لیے، جو ابھی چل رہا ہے ٹھیک ٹھاک طریقے سے. ہاں ازگنگ میں ایک کول ہے، آپ نے خود بولا، وہاں پہ اس کو ہم نے ایس ڈی پی میں، اس پہ تو نہیں، ایس ڈی پی میں ہم نے اس کو جو ہے پروجیکٹ کیا تھا. پھر ہاں شکایت یہ ہے کہ کچھ وائرل بھی ہوا تھا ویڈیو، آپ نے شاید دیکھا ہوگا. تو اس کو میں نے، کیونکہ وہ وائرل کب ہوا جب ہمارا پلان ختم ہو گیا، اس سال کا پلان جب ختم ہو گیا تو وہ وائرل ہو گیا. پھر بھی میں نے اپنے سی ڈی ایف میں سے جو ہے جہاں پہ مطلب بنانے کی ضرورت ہے 3 لاکھ روپیہ رکھ کے جو ہے ان کو ہم نے آلریڈی بتا دیا کہ اس سال جو ہے اگر پہلے شاید بتایا ہوتا بیفور پلان تو آپ کو پتہ ہے مارچ میں ہوا تھا، اس بار بہت پہلے ہوا تھا. پھر اس سال الیکشن کا بھی یہ تھا، تو ہم نے جلدی جو ہے پلان بھیجا ہوا تھا. تو ان کا بعد میں وائرل میں مجھے ویڈیو آیا، تو پھر بھی ہم نے سی ڈی ایف میں سے جو ہے 3 لاکھ اس کو رکھا ہے جہاں پہ سپورٹ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. آپ کو خود نہیں معلوم تھا کہ وہاں پہ دینے کی ضرورت ہے؟ وہ تو معلوم ہو کہ میں نے اس میں بنایا تھا نا، کس میں، اسپیشل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت، وہی یوربا. مطلب وہ اپ ٹو جو وہاں پہ نقصان تھا وہاں پہ نہیں پہنچ سکا، کیونکہ اس میں صرف جو ہے 18 لاکھ خرچہ کیا تھا، 17.78 اولی یوربا کہتے ہیں اس کو ازگنگ. تو اس میں جو ہے ہمیں، کیونکہ وہ لوگ بولتا تھا کہ ہمیں یوربا سے پہلے آپ اس کو ہیڈ ورک مکمل کرو، تو ہیڈ ورک اچھا بنایا ہے. اب انہوں نے کہا ہوگا، لیکن ہیڈ ورک سے آگے کیوں نہیں جا سکا؟ ڈیو ٹو تھوڑا سا لیک آف فنڈنگ. ایس ڈی پی میں تو لمیٹڈ فنڈنگ تھا اس وقت، 17.78 لاکھ. تو جہاں پہ نقصان ضرورت تھا وہاں تک نہیں پہنچ سکا. ہیڈ ورک ہی
ہوا. پھر اس کا جو بھی اے جو ہے وہ ختم ہو گیا. پھر بھی ہم نے جو ہے سی ڈی ایف میں سے وہاں پہ 3 لاکھ روپے کر کے جو ہے اس سال اس کا ٹینڈرنگ ہو کے جہاں جہاں پہ نقصان ہے وہ مکمل ہوگا. آپ نے صحیح بولا ہے, یہ بات بالکل صحیح بات ہے. اور میں ابھی کہاں پہ تھا, زگنگ, اور زگنگ جیسا علاقہ جو ہے, جیسے کہ یہی جو آپ کو شکایت ہے, اس علاقے میں جو ہے روڈ نہیں تھا. 21 سینچری میں جو ہے شاید آج روڈ نہیں ہونا یہ ہم سب کے لیے شرمندگی کی بات ہے. جو بھی کونسلر ہو, جو بھی ریپرزنٹیٹیو ہو, یا پہلے رہا ہو یا بھی رہا ہو, پھر ہم نے, کیونکہ وہاں پہ ڈسپیوٹ کا تھوڑا سا مسئلہ تھا, میں نے خود لوگوں کو پہلے بلایا, پورے زگنگ والوں کو, کہ آپ لوگ ڈسپیوٹ نہیں کریں. سینکشن ہونے کے بعد ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے, پھر پیسہ واپس ہو جاتا ہے. پھر پورا ان کو ہم نے کانفیڈنس میں لیا کہ اگر یہ میں روڈ میں میرا کام ہے روڈ سینکشن کر کے لانا, تو آپ لوگ اس میں ڈسپیوٹ نہیں کریں گے. تو انہوں نے بولا کہ ہاں اس بار جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ ڈسپیوٹ نہ ہو. تو میں نے ترنت جو ہے اس کو ایچ پی میں لا کے جو ہے 5 کروڑ سینکشن کر کے زگنگ ٹو تغمتن وہ ہارنس کا بھی حصہ ہے, چکتن کا بھی ہے, وہاں سے ابھی چل رہا ہے, شدومت سے روڈ چل رہا ہے, اور وہ لوگ خوش ہیں, گاؤں تک پہنچا ہوا ہے. پھر گاؤں سے اوپر سے جو ہے اب یہ جائے گا ہارنس کی طرف, تغمتن کی طرف, اسپیشل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت. اور تو اور اس گنگ علاقے میں جو ہے ہم نے آئس ہاکی رنگ بن رہا ہے ابھی 70 لاکھ کا. آئس ہاکی رنگ تو آپ کو پتہ ہے, آئس ہاکی ہی ایمرج ہوا تھا کہاں سے, شکر چتن سے. آپ نے سنا ہوگا یہ شکر چتن سے شروع ہوا تھا. آج تو پورے کرگل میں مقبول ہوا, اچھی بات ہے. لیکن یہ شروعات جو ہے شکر چتن کے ایک گاؤں ہے سمرا, جو میرا کنسٹیچوئنسی نہیں ہے, اوپر والے میں ہے, وہاں سے شروعات ہوا تھا. تو وہاں پہ آئس ہاکی تو بڑا مقبول ہے اور پورے ڈسٹرکٹ میں ہے, آپ کو پتہ ہے. تو وہاں پہ میں نے پلان کے تحت جو ہے آئس ہاکی رنگ اس سال کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں اسی گنگ علاقے میں, جو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے چکتن کے اپوزٹ سائڈ میں, 60 گھر پہ مشتمل ہے. وہاں پہ ہم نے جو ہے, پتہ ہے آپ لوگوں کو, لوگوں کا یہ بھی ڈیمانڈ ہوتا ہے کہ ہمیں رجزی چاہیے. مثال اب رجزی پہ پہنچ گیا ہم, تھوڑا سا کیٹل شیڈ چاہیے. آپ کو پتہ ہے لوگ سردیوں میں, گرمیوں میں جو ہے لوگ اپنے بیڑ بکریوں کو پہاڑ پہ لے جاتے ہیں, جو جگہ نہیں ہوتے وہاں پہ رکھنے کے لیے. تو ہم نے ڈسٹرکٹ کیپکس کے اندر جو ہے کیٹل شیڈ بھی وہاں پہ بنانے کا کام شروع کیا, اور ابھی بن رہے ہیں شدومت سے. چکتن میں اور اس کے علاوہ میجر کیا کام؟ میجر ہاں بہت ہیں جناب. آپ کو پورا بولیں گے تو شاید دن لگے گا میرے حساب سے. میجر کچھ بتا دیجیے. تو ہمارا سب سے خوش قسمتی سے CHC, آپ کو پتہ ہے ہمارے ڈسٹرکٹ میں 4 CHCs ہیں, زنسکار, سنکو, دراز اور چکتن. بدقسمتی سے جو ہے سبھی CHCs جو ہے لگ بھگ کمپلیٹ ہے. انفراسٹرکچر چکتن میں جو ہے ایسے پڑا ہوا تھا. اور آپ کو کچھ دن پہلے آپ انوگریٹ کرنے گئے اور انوگریٹ نہیں ہو پایا, کیوں نہیں ہو پایا؟ وہ تو سمپل سی بات ہے, وہ سمپل سی, جب کمپلیٹ نہیں ہوگا تو انوگریٹ کیسے کریں گے؟ نہ انوگریٹ کے لیے نہیں گیا تھا. اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں ابھی پائپنگ جو آپ نے فٹنگ کی ہے پائپس وغیرہ کا, وہ اچھے سے نہیں ہوا ہے, اور ان میں پانی وغیرہ آ رہے ہیں, اس میں دقت ہے, ابھی پورا کمپلیٹ نہیں ہے. اسی لیے تو ہم نے اناگریشن بھی نہیں کیا. اگر ہم نے اس کو پہلے اناگریشن کیا ہوتا, نہیں بنا اس کا مطلب نہیں, انڈر کنسٹرکشن ہے نا, انڈر کنسٹرکشن کو کیسے انوگریشن کرے گا؟ سمپل سی بات ہے. بالکل ٹھیک, لیکن وہ اچھے سے نہیں بنا ہے, اس میں شکایت. ہاں شکایت ہے, پہلے آیا تھا کچھ پائپنگ کا, پھر ہم نے جو ہے کنسرن ڈپارٹمنٹ کو ہم نے خود وہاں لے جا کے جو ہے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے دیا ہے. آپ کو صحیح بات ہے, وہ تھوڑا سا شکایت آیا تھا پہلے. اسی ہاسپٹل پہ سینکشن ڈاکٹرز کتنے ہیں وہاں پہ ہے؟ سینکشن تو دیکھیے, میں ڈاکٹر کی اوور آل بات کروں گا ڈسٹرکٹ پہ. جب ہم S12 جنکے میں تھا تو یہاں پہ ڈاکٹرز کی کمی تھا. مثال کے طور پر آؤٹ آف 162 جو ہے ہمارے یہاں 62 ہمارا پوسٹ یہ تھا, فل اپ تھا. 100 جو ہے ویکینسی تھا. ہمارے چکتن جیسے علاقے میں تو ڈاکٹر ہی نہیں تھا اس وقت, ایک ڈاکٹر ہوتا تھا پہلے. آج 3-4 ڈاکٹر وہاں پہ میڈیکل آفیسرس ہیں, 3-4 میڈیکل آفیسرس, اور وہاں پہ BMO نہیں تھا. ریسنٹلی ہم نے جو ہے 2-4 دن پہلے جو ہے وہاں پہ BMO کو بھی ہم نے وہاں پہ لگا دیا. BMO کیونکہ وہ ٹرانسفر ہو گیا تھا, وہ سری نگر چلا گیا BMO پہلا والا, تو وہ خالی ہو گیا. آپ امیجیٹلی جو ہے BMO دینا بھی ایک آسان کام نہیں ہوتا ہے. پھر بھی ہم نے یوں ٹونگ کر کے, میں خود SEC ہیلتھ تھا, کیونکہ ہم نے ایک بندے کو پکڑ کے جو ہے وہاں پہ BMO بنا دیا. اور مین پاور تو آپ کو پتہ ہے پورے ڈسٹرکٹ میں جو ہے ہیلتھ میں جو ہے بہت کم تھا. اب جب سے UT آیا, ایک ہمیں فائدہ یہ ہو گیا, کیونکہ وہاں پہ آؤٹ سورسنگ ہو یا NHM میں ہو, بہت سارے ڈاکٹرس آئے, پیرامیڈیکل سٹافس آئے, NHM میں جو ہے FMPHWs آئے, ANMs آئے, CHOs آئے. آج ہر ایک سب سینٹر پہ جو ہے 3-4 سے سٹاف ہیں. پہلے ایک ہوا کرتا تھا, بڑی مشکل سے, یا تو ایک فارماسسٹ, یا تو ایک ANM, یا تو ایک FMPHW ہوتا تھا. آج سبھی ڈسٹرکٹ کی بات کر رہا ہوں میں, ہر ایک ہیلتھ اینڈ ویلنس سینٹر پہ جو ہے 3-4 سٹافس ہیں, انکلوڈنگ فارماسسٹ. اور ہمارے یہاں 60 to 70 CHCs پہ جو ہے ہمارے یہاں میڈیکل سٹافس ہیں.
इंक्लूडिंग ऑल। अच्छा, CHC के अलावा चिकटन में और क्या काम है आपका? और है चिकटन में, उसमें है जी हमारा लोगों को सपोर्ट्स तो बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स जरूरी है। स्पोर्ट्स बहुत स्पोर्ट्स का ज़रूरी है। आपने बात कर दिया एक बार। सपोर्ट्स तो बहुत हमने वहाँ पे इनकलाब लाया। वहाँ पे हमने जो है आउटडोर सपोर्ट्स स्टेडियम बनाए चिकटन के अंदर, और वो बहुत बड़ा है। और चिकटन में जो भी टूर्नामेंट होता है वो, इससे पहले जो मेरे आने से पहले एक छोटा सा ग्राउंड था। हमने चूँकि वो वहाँ से हमारा चिकटन से कुकशो का रोड जाता है, PMJ सोया वाला, उसी रोड के लगभग साइड से, तो वो रोड को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते थे। हमने रोड को ही डाइवर्ट किया इस साइड से, उसी प्लेग्राउंड को जो है एक्सटेंड करने के लिए। तो हमने उसको डिस्ट्रिक्ट एपेक्स में डाला फिर से। वहाँ पे 1.5 करोड़ का हमने ये किया, मतलब एस्टिमेट कॉस्ट बनाया। और वो ग्राउंड जो है अभी पहले 50 बाई कुछ 60 था, आज 100 बाई 200 का वहाँ पे ग्राउंड ऑलरेडी बना हुआ है। और बच्चे जो हैं आज वहाँ पे टूर्नामेंट चल रहा है आज, लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी वहाँ पे बनाना है, ड्रेसिंग रूम बनाना है, अच्छा पवेलियन बनाना है। ये सब जो है कल को मैं काउंसलर बने या ना बने, ये सब चलता रहेगा। अब तो खुद पता है, एक बार हमने प्लान में डाल दिया, समझो ये चलता जाएगा, चाहे काउंसिल ही ख़त्म हो जाए, ये चलता रहेगा। ये आप बखूबी जानते हैं। लेकिन जिस मतलब जो काम प्लान के अंदर घुसता नहीं है, किसी स्कीम में घुसता नहीं है, वो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो बोलना भी अच्छी बात नहीं है। और वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल, हमारे पूरा शकस्तान में जो है कॉन्फ्रेंस हॉल ही नहीं था। मिसाल एक छोटे से कम्युनिटी हॉल में मीटिंग करता था, बड़े बड़े मीटिंग होता था, उसको हमने तुरंत जो है इससे पहले वाले टेनोर में मैंने उसमें डाल दिया, डिस्ट्रिक्ट एपेक्स में। और आज वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल भी पूरा तैयार है। इनाग्रेशन नहीं कर पाया, बहुत इनाग्रेशन करता तो शायद बहुत सारे काम कर सकता था, लेकिन अब इनाग्रेशन भी ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट लेने के लिए हम इनाग्रेशन नहीं करते सिर्फ। लेकिन एक शिकायत ये भी है कि अभी जिस दिन नोटिफिकेशन निकला उस दिन आप इनॉग्रेशन करने पहुंच गए। ये बात बिल्कुल सही बात है। 5 तारीख को जो है हमने 11 बजे इनॉग्रेशन किया, 3 बजे नोटिफिकेशन आया, तो इसमें तो सिंपल सी बात है। अच्छा, बच गया ना, 11 बजे हमने इनॉग्रेशन किया, सिंपल तो सी बात है, बच गया ना। अच्छा, हकनेस में आप बताइए, हकनेस में आप चिकटन में भी बहुत है। आप कितना गिनो, में थोड़ा सा गिनना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा मुझे देना पड़ेगा। कोई नहीं, आपको टाइम दे रहे हैं हम तो। और एक है हमारा कतपा गिरगिर एक इलाका है, जहाँ पे जो है वो कुकशो और चिकटन के बीच में पड़ता है, वो एक ब्रोक है। तो उन इलाकों में हमने जो है डिस्ट्रिक्ट एपेक्स में जो है रोड बनाया, और ब्रोक को हमने कनेक्ट किया रोड से। वहाँ पे कोई रोड नहीं था पहले कतपा गिरगिर। हालांकि उसमें कौन लोग ज़्यादा बसता है आपको पता है? कांग्रेस के लोग ज़्यादा बसता है, और 70 साल में उन्होंने नहीं कर पाया। फिर भी मैंने वहाँ पे किया। ये मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ, आप खुद जाके वहाँ पे बोल सकते हैं। मिसाल के तौर कतपा गिरगिर जैसे इलाके में, और हमने SDP में वहाँ पे जो है कतपा गिरगिर में जो है कूल बनाया चिकटन में, 48 लाख वहाँ पे खर्चा किया, जो कि बिल्कुल सेपरेट है, बिल्कुल चिकटन से, कुकशो से, हकनी से, बिल्कुल ब्रोक जैसे हम कहते हैं ना, हमारा ब्रोक, वहाँ पे हमने रोड तैयार किया। जैसे ओली उर्बास गांव चिकटन आपने पहले बताया। अच्छा, इस गांव का और एक कूल हमने बनाया इस साइड से, हसनाबाद साइड से। अच्छा, रिजर्वर टैंक बनाया हमने कुकशो में, वो भूल गया पहले में, 1 करोड़ 5 लाख रुपए का रिजर्वर टैंक अभी तैयार है, उसको भी हम इनाग्रेशन नहीं कर पाए। चलो खैर कोई बात नहीं। और पंदा स्कूल कुकशो जो अभी रिसेंटली SDP में जो है हम बना रहे हैं। मटंग कूल है एक हमारे हगनिस में, वो अभी SDP में मुकम्मल हो गया है। ये सब मटू कूल है हमारे हगनिस में, वो भी मुकम्मल हो गया है SDP में। किसी में 34 लाख, किसी में 30 लाख, किसी में 86 लाख, किसी में 37 लाख। ये SDP की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन मुझे लोगों ने बताया था, उन्होंने शिकायत किया कि आप स्कूल का कभी जिक्र स्कूल की बात मैं अभी करूँगा ना। मैं शॉर्टकट में आपको बताऊंगा। 3 ही कमरे हैं बोल रहे हैं। कहाँ पे? शगारन मिडल स्कूल शगारन जो चिकटन में है। हाँ, 3 ही कमरे हैं उसमें, और एक और फ्लोर बनाने की ज़रूरत है। आपने कुछ वादे वाइद भी किए थे, ये भी बता रहे हैं। लोगों का बोलना भी जायज़ है। अब मैं बोलूँगा कि सब कुछ मेरे दौर में हो गया, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, है ना जी। अब जो काम जो है 70 साल में नहीं हुआ, मिसाल के तौर वो लगभग 10 साल में हो गया, तो मैं नहीं कहता हूँ कि हर काम मेरे दौर में हो गया। और जहाँ तक विज़िट की बात है, आप शुक्रिया करके लोगों को मेरा यही है कि आप मेरा ट्विटर हैंडल, कभी आपने विज़िट किया होगा, नहीं होगा, किया होगा। अब मेरा ट्विटर हैंडल चेक कीजिए। अब मैं थोड़ी बोलूँगा मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे नहीं गया, वो बोलेगा ट्विटर। फेसबुक मेरा ओपन है, वहाँ पे लोगों को मेरा मशवरा है कि वहाँ पे आप विज़िट करें,
کہ میں کہاں پہنچتا ہوں. آپ کی کارکردگی کو دیکھنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پہ جانا پڑے گا کہ گراؤنڈ میں دیکھنا پڑے گا؟ گراؤنڈ میں تو وہی جو فیس بک میں ہے وہ گراؤنڈ پہ دیکھے گا نا آپ کو. مطلب شارٹ کٹ میں بولنے کے لیے میں شارٹ کٹ میں اگر ہاں وہ اس لیے بولا میں نے کہ اس اسکول کا میں نے وزٹ نہیں کیا بولا نا, تو آپ کو پتہ چلے گا. اس میں 3 ہی کمرے ہیں مڈل اسکول کے لیے جس میں 8 3 سے زیادہ ہیں. میں خود گیا تھا مڈل اسکول شگرن ہے, وہ شگرن جو ہمارا مین ہیڈ کوارٹر تو نہیں ہے, جو پہلے ہیڈ کوارٹر ہوا کرتا تھا وہاں پہ ہے. تو دیکھیے جناب, اسکول کو انفراسٹرکچر بنانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتا ہے وہاں پہ رول ہونا. وہاں پہ بہت کم رول ہے اس اسکول پہ. کتنا رول ہے؟ ہارڈلی 7 to 9 اسٹوڈنٹ ہیں. 7 اچھا 7 to 9 ہمارے شکستان کا اوور آل میں, کیونکہ وہاں پہ کمرے نہیں ہیں, وہاں پہ ٹیچرز کم ہے, اس وجہ سے بچے نہیں آئیں گے. کیوں آئیں گے؟ جب بچے وہاں پہ نہیں ہیں تو کیسے بنے گا انفراسٹرکچر؟ مثال کے طور وہاں پہ ٹیچر کی کمی ہے, ٹیچر ہونا پڑے گا تب بچے آئیں گے, نہیں تو بچہ پہلے کیوں آئے؟ بچے کو تو ہم نے ابھی کوشش کر کے وہی 7 کو جو ہے ہم نے 20 پہ پہنچا دیا. مثال ابھی پہلے تو 7 ہی تھا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے اب وہاں پہ رول بڑھے گا, ٹیچر بڑھے گا, تب انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوگا. جیسے کہ کھردون کی بات کروں گا میں. کھردون میں ایک میرا اسکول ہے جس کو ہم نے ایک ماڈل اسکول بنایا. وہاں پہ رول ہے ہمارا 70. ایک مڈل اسکول پہ 70 رول جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے. پھر کونسل کا آپ نے سنا ہوگا, کونسل کو ہر ایک کونسلر کو یہ دیا کہ اپنے کانسٹیچوئنسی میں جو ہے آپ لوگ ماڈل اسکول بناؤ جتنا ہو سکے. میں نے اس کھردون والے اسکول کو جو ہے ماڈل اسکول بنایا. ہاں آج جو ہے میں نے اسی 5 کو آپ نے بولا نا یہ کوڈ آف کنڈکٹ, اسی دن جو ہے اس کا فاؤنڈیشن سٹون ہم نے لگا کے آیا کھردون مڈل اسکول چکتن کا. اور ہاں بنانا بھی ہے. یہ اس لیے بنا کیونکہ لوگوں نے مجبور کیا, وہاں پہ رول بڑھایا. اب ہمیں مجبوراً ٹیچر بڑھانا پڑا. انفراسٹرکچر وہاں پہ اتنا خستہ نہیں ہے. یہ کہاں پہ بنا؟ کھردون چکتن. کھردون ٹھیک ہے. مڈل اسکول کھردون چکتن. ہاں وہاں پہ 60-70 رول ہے اور اس کو ہم نے کیپیکس میں ڈالا اور اس کا فاؤنڈیشن سٹون اس سال کام شروع ہوگا. اور آپ کو تو پتہ ہے جو ہی کیپیکس میں جاتا ہے تو یہ کام جو ہے بنتا جائے گا. 1 سال ابھی آدھا گھنٹہ ہو چکے ہیں, آپ ہگنس کے بارے میں تھوڑا بتا دیجیے. ابھی تو چکتن کا بھی بہت رہ گیا. اب چلیے ہم چکتن میں پھر کانفرنس ہال بنا, پھر وہاں پہ کانفرنس ہال گن چکے ہیں آپ, CHC گن چکے ہیں, پلے گراؤنڈ گن چکے ہیں, پلے گراؤنڈ بھی بن چکا, آئس ہاکی رنگ بھی, آئس ہاکی رنگ اور کچھ پول ہیں. آپ ہگنس کا بتا دیجیے پہلے. ہگنس کا تو ہگنس کی بات کروں تو ہگنس میں تو جو پہلے جس نے حکومت کیا ہے اس کو میرے خیال سے پیچھے لینے کا کام کیا. آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا میرا؟ پیچھے لینے کا. وہیں پہ اگر رکھنے کا بھی کام کرتا تو وہ بھی ٹھیک تھا. آگے لینے کا چھوڑو. اس سے پہلے والے نے پیچھے لینے کا پیچھے رکھا. کیا. ہاں آگے لینے کا تو آپ سوچ نہیں, یا وہیں پہ رکھتا تو وہ بھی ٹھیک تھا. کوشش یہ ہوا کہ پیچھے لینے کا. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو اس کو پریورٹی دینا پڑا. بالکل. تھوڑا سا چلو بتائیے کیا پریورٹی بھی نہیں دیا, ویسے ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلا. تو وہاں پہ پہلے تو ہم نے وہی بجلی کی بات کریں گے تو پھر سے وہی وہاں پہ جنریٹر ہی تھا. پہلے ہم نے پورا, اس وقت بھی میں ایگزیکٹو کونسلر تھا شاید آپ کو پتہ ہوگا, تو اس وقت ہم نے پورے شگر چیتن کو جو ہے گریڈ سے جوڑا تھا 2015 میں. اس وقت یہ صرف یہ تھا, کچھ جگہوں پہ جنریٹر تھا, کچھ جگہوں پہ تو جنریٹر بھی نہیں تھا. پھر پورا ہگنس بھی اسی میں تھا, جنریٹر چل رہا تھا. پھر ہم نے چھتک سے جوڑا. اس کے بعد وہاں پہ ایک بہت بڑا ڈیمانڈ تھا ہمارے یوتھس کا, انڈور اسٹیڈیم کا. وہاں پہ انڈور اسٹیڈیم جو ہے ابھی کمپلیشن سٹیج پہ ہے ڈسٹرکٹ کیپیکس کے اندر. وہ میں نے جو ہے خود ڈسٹرکٹ پلان میں ڈالا. اچھا جی. اس کے بعد لوگوں کا, جوانوں کا یہ تھا کہ چکتن کی طرح اب ہمارے ہگنس میں بھی ایک آؤٹ ڈور سپورٹس ملٹی پرپز اسٹیڈیم بننا چاہیے. اس کا اسی 5 کو ہم نے جو ہے کیا کہتے ہیں ہندی میں شیلا نیاز کہتے ہیں نا, فاؤنڈیشن سٹون جو ہے ہم نے رکھ کے آیا آؤٹ ڈور ملٹی پرپز آؤٹ ڈور سپورٹس اسٹیڈیم ایٹ ہگنس کر کے. اور اسی دن جو ہے ہم نے ہگنس میں کونسل ماڈل اسکول ایک بنا رہا ہے, آپ کو بخوبی علم ہوگا ابھی سبھی کونسلرس. اس کو جو ہے ہم نے کیا کیا, ایک انوکھا بات یہ کیا اس بار ہم نے ہگنس میں, ہمارا ایک پرائیویٹ اسکول تھا, اس کو ہم نے سیدھا جو ہے مارج کیا کس کے ساتھ, گورنمنٹ کے ساتھ. اور پورا پرائیویٹ اسٹرکچر کو جو ہم نے بنایا تھا اپنے خون پسینے سے لوگوں نے, اس کو جو ہے ہم نے گورنمنٹ کے حوالے کیا. اور جہاں پہ 7 بچے تھے, صرف 7 to 10 بچے تھے اس ماڈل اسکول پہ, کونسل ماڈل اسکول بننے کے بعد جو ہے 117 جو ہے ابھی رول ہے وہاں پہ. یہ ایک ریکارڈ ہے اور ہائیسٹ رول ان دا سب ڈویژن امونگ دا مڈل اسکولس. اور
وہاں پہ جو ہے ابھی جو ہے اس کو میں نے کیا کیا، پہلے پچھلے سال 12 لاکھ روپے رکھا تھا، اس سال جو ہے پھر اسی گورنمنٹ مڈل اسکول خردون کی طرح میں نے اس کو پلان میں ڈالا نئے بلڈنگ بنانے کے لیے. اس کا بھی اس دن 5 تاریخ کو ہم نے فاؤنڈیشن سٹون رکھ کے آیا. وہاں پہ PWD ریسٹ ہاؤس ایک ہوتا تھا ہمارے ہگنز میں، جو کہ فلڈ زون میں ہے، بدقسمتی سے وہاں فلڈ آتا ہے تو سیدھا اس کے اندر فلڈ گھس جاتا ہے. تو پھر ہم نے جو ہے وہ خراب ہونے کے بعد پھر ہم نے اور ایک اس سال کیپکس کے اندر PWD ریسٹ ہاؤس بنایا، انکلوڈنگ دا کانفرنس ہال. نیچے ریسٹ ہاؤس بنے گا، کوئی VIP آئے گا تو بیٹھے گا، اوپر کانفرنس ہال بنے گا. اس کا بھی فاؤنڈیشن سٹون جو ہے ہم نے 5 تاریخ کو جو ہے جس دن کوڈ آف کنڈکٹ ہوا اس سے پہلے ہم نے رکھ کے آیا. یہ ہو گیا ہگنس کا اوورال. وہاں پہ جو ہے روڈ کا پھر سے حالت خستہ تھا، جیسے ککشو کا میں نے بولا، روڈ تھا لنک روڈ، لیکن بڑا کنجس بھی تھا اور دھول اٹھتا تھا. پھر ہم نے جو ہے اس کو اس وقت جب PDP اور BJP کا جو حکومت تھا سٹیٹ میں، جب ہم سٹیٹ کے ساتھ تھا میرے پہلے ٹینور میں، اس وقت جو ہے PMJSY میں ڈال کے وہاں پہ 10 کروڑ سینکشن ہوا. ابھی وہ فلی جو ہے وہ بلیک ٹاپ ہے، اور ہگنس لونگما کا کی بات کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ تو بہت سارے ہیں، ابھی میں گنوں گا تو آپ کو ٹائم کم ملے گا. مثال کے طور پھر میں نے پلان میں شکریہ کر کے تھوڑا سا اب ٹائم دے گا تو بہت اچھا رہے گا، کیونکہ ہمارا لاسٹ ہے، اس کے بعد تو الگ مسئلہ ہوتا ہے. پھر ہم نے وہاں پہ کولس کی بات کروں گا میں تھوڑا سا. وہاں پہ ایک چھمورتن ہمارے گاؤں ہوتا ہے، جس کا ایک کول ہے، بہت بڑا کول. ان کا ڈیمانڈ ہمیشہ رہتا تھا کہ ہمارے کولس کو بھی جو ہے ڈسٹرکٹ پلان میں ڈالا جائے. ہم نے ترنت ڈال دیا اور وہ آلموسٹ کمپلیٹ بھی ہوا. ریوائز کیا اس بار تھوڑا سا کم ہونے کی وجہ سے، اس پہ کام چل رہا ہے. چھمورتن کا ہی یغیور کول ایک ہوتا ہے ان کا، اس کو بھی میں نے ڈسٹرکٹ پلان میں ڈال کے جو ہے اس سال پچھلے سال سے وہاں پہ کام شروع ہوا، اور یہ چلتا رہے گا. محسن رہے یا نہ رہے یہ سب چلتا رہے گا مثال کے طور. اور وہاں پہ مخل دور کول ہے ہمارے ہگنس لونگما میں، اس کو بھی میں نے ڈسٹرکٹ پلان میں ڈالا. اور ہمارا ایک پھوستھنگ کا، وہ میں بعد میں تھوڑا بتاؤں گا آپ کو پھوستھنگ کے بارے میں. اور اس طرح سے ہم نے پورے ایک چیز کا کیا ہے، پورے شکچتن کو لے کے ہمارے کنجی نالا جو فلڈ زون ہے اس کو ہم نے ڈسٹرکٹ پلان میں ڈالا تاکہ پروٹیکشن بند ہو جائے دونوں سائڈ سے. اس میں شد و مت سے چاہے کھارل سے لے کے جو ہے ہمارا سنجق تک جو ہے پروٹیکشن بند بنے گا، نالا ٹریننگ ہوگا، یہ سب ہوگا تاکہ فلڈ سے بہت حد تک ہم بچ سکیں مثال. تو یہ ہو گیا ہگنس کا. اور ہگنس بروک جو ہے ہمارا بروک کافی ہگنس گاؤں سے جو ہے 10 کلومیٹر آگے، وہاں پہ بھی آج روڈ پہنچا ہے. وہاں پہ بھی روڈ پہنچنے کے بعد کیا کیا ہم نے، وہاں پہ ریزرور ٹینک بنائے، وہاں پہ مطلب بہت سارے کولس کو مرمت کیا. مثال جیسے مخلدر کول ہے، گونیور ہے، ہمارا چھمورتن کا کول ہے، چھوٹن کا کول ہے. یہ سب جو ہے کچھ کمپلیٹ ہوا، کچھ پہ ابھی کام چل رہا ہے. اور پھوستھنگ کے بارے میں سب سے امپورٹنٹ ہگنس کا ایک حصہ ہے پھوستھنگ، جو آپ کو حیران ہوگا. اس سائڈ میں کس سائڈ میں، ہمارا سنجق سے جاتے ہوئے پھر ہم جاتے ہیں نا لے کی طرف، وہاں پہ ایک گاؤں ہے مثال چناتھانگ نہیں پہنچ کے تھوڑا سا یہ اس کا پھوسا، وہاں پہ ہمارا پلاٹ ہے پھوستھنگ کر کے. ہزاروں کنالس ہمارا زمین ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہے ہگنس کا ہے وہ، مگر ہگنس اس سائڈ میں ہے. پتہ نہیں ہمارے باپ دادوں نے بزرگوں نے کیسے وہاں پہ جا کے قبضہ کیا تھا، یہ ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں. تو وہاں پہ جو ہے ایک پھوستھنگ ہے، وہاں پہ ایک جگہ پہ 21 کروڑ کا پروجیکٹ ابھی چل رہا ہے. 21 کروڑ کا میں آپ کو بتا دوں. ہاں، نمبر 1 وہاں پہ موٹریبل برج نبارڈ کے اندر. اب اگر میں پرائز بھی بتاؤں گا تو آپ خود 21 بولے گا. 6 کروڑ کا وہ تیار ہو کے تیار ہے، وہ مطلب جاتا ہے، لوگ آنا جاتا ہے، ہو گیا. پھر وہاں پہ روڈ کی ضرورت تھا جب برج بنتا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے روڈ اس میں انکلوڈ نہیں تھا، صرف موٹریبل برج. میں نے پلان میں پروجیکٹ کیا اس روڈ کو. پھر وہاں پہ جو ہے روڈ بھی بنایا اور وہاں پہ لوگ پہنچتے ہیں. اور شاید کسی نے بھی نہیں سوچا ہوگا، بزرگوں نے تو چھوڑو، ابھی ہم تھوڑا سا جوان ہیں مطلب، تو ہم نے بھی نہیں سوچا کہ وہاں پہ روڈ گاڑی پہنچے گا. اور اس دن جو ہے ہم نے جو ہے پورا ہگنس والا وہاں پہ جا کے جو ہے 150 گاڑی وہاں پہ پہنچا تھا پھوستھنگ کے اندر، ایک پہاڑ پہ. حیران کن والی بات مثال کے طور، وہاں پہ ہم نے کھانا کھلایا لوگوں کو. یہ ہو گیا جی روڈ. ابھی 3 کروڑ کا وہاں پہ ڈسٹرکٹ کیپکس کے اندر یہ چل رہا ہے اور وہاں پہ پہنچا ہے. پھر اس کو آگے ایکسٹینشن کرنے کے لیے ہم نے اور پیسہ رکھا اس سال، تو دوسرا فیز وہاں پہ ابھی چل رہا ہے. کل ہی میں پہنچ گیا پھوستھنگ ہو گیا جی. یہ وہاں پہ سب سینٹر نہیں تھا پھوسا میں، وہاں پہ سب سینٹر بن رہا ہے 3 کروڑ کا NHM کے اندر. اور وہاں پہ کولس، کیونکہ جہاں پہ سمپل سی بات ہے، جہاں پہ جیسے ہمارا کرباتھنگ کنال ہے نا، اسی کا میں ایگزامپل دوں گا آپ کو. کرباتھنگ جیسا ہے ہمارا پلیٹو، تو کرباتھنگ پہ تو کیا چاہیے آپ کو،
کول چاہیے. پانی چاہیے. ابھی پانی سے کتنا ہمیں فائدہ ہوتا ہے قربتھنگ کے بعد. اور یہ میں یہ بھی کہوں گا شاید ڈسٹرکٹ کرگل کے اندر قربتھنگ کے بعد کوئی کامیاب اگر یوربا ہے کول ہے تو وہ پھوساتھنگ ہے. اس کے علاوہ اب ہمیں قربتھنگ پہ کیا چاہیے تھا, وہ پھوساتھنگ پہ جو ہے لوگوں کو لینڈ ڈیولپمنٹ جو ہمارے زبان میں بولتے ہیں نا سر, یہ ٹھونگوس ٹھونگوس کی ضرورت تھا, پروٹیکشن بند کی ضرورت تھا. پھر ہم نے کمانڈ ایریا والوں کو میں نے خود لیا, ہمارے 5 سرپنچ سبھی تھے, تو ان کو ہم نے یہ نقشہ دیا کہ یہاں پہ ٹھونگوس ہونا چاہیے ہر ایک پلاٹ پہ, کیونکہ وہاں پہ جو ہے پورا پلاٹ جو ہے ہگنیز والوں کے بیچ ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے, کسی کو 5 کنال, کسی کو 2 کنال, کسی کو 1 کنال, اس طرح سے پھوساتھنگ کو پورا ڈیولپ کرنے کا کام, آباد کرنے کا کام ہم نے ایس ڈی پی میں پروجیکٹ بھیجا لینڈ ڈیولپمنٹ اور فیلڈ چینل بنانے کا. 6 کروڑ روپے سینکشن ہو گیا, اور وہاں پہ جو ہے کام جو ہے ابھی بڑے ٹھیکیدار نے اچھی طرح سے کر رہا ہے. وہاں پہ پوک لینڈ مشین لے کے جو ہے ابھی آپ وہاں پہ جاؤ گے تو مطلب پھوساتھنگ کا ہم نے جو ہے اسی 5-10 سال میں جو ہے پورا نقشہ بدل دیا. تو ٹوٹلنگ ہوتا ہے 21 کروڑ کا, جہاں پہ ابھی کوئی بھی آباد نہیں ہے. ایک نہ ایک دن ہگنیز والا پورا وہاں پہ شفٹ ہو جائے گا. ابھی بہت زیادہ سوال ہیں, ابھی آپ اسی بھی رہ چکے ہیں, اسی لیے میں کنکلوڈ کرتا ہوں. ابھی چکتن والوں کا رونا یہی تو ہے کہ آپ نے سب کچھ ہگنیز کو دیا اور چکتن کو ڈسکرمنیٹ کیا. میں آپ کو خود تھوڑا بہت آپ کی باتوں سے کچھ نکالنا چاہوں گا. بتا دیجیے. جب پلے گراؤنڈ کی بات آتے ہیں تو چکتن میں آتا ہے تو وہ ایک سمپل پلے گراؤنڈ ہوتا ہے, لیکن جب ہگنیز میں چلے جاتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے ملٹی پرپز اسٹیڈیم. چکتن والا بھی ہے ملٹی پرپز آؤٹ ڈور سپورٹ اسٹیڈیم, یہی چکتن والا. آپ نے پلے گراؤنڈ بتایا اس کو؟ نہ پلے گراؤنڈ پہلے تھا, بعد میں پھر میں نے اس میں ڈال دیا نا پلان میں, تو اس کو ہم نے رکھا ہے. دونوں کا اسٹینڈرڈ سیم ہوگا اور یہ والا زیادہ ہوگا چکتن والے کا. لوگوں کو میں بول سکتا ہوں اگر کوئی بھی اگر یہ سوشل میڈیا ہے, یہاں پہ تو جو میرے ساتھ ہے وہ لوگ گڈ بولے گا آج, جو میرے ساتھ نہیں ہے وہ میرے فیور میں نہیں دے گا. یہ ریکارڈ بھی رہے گا, یہ ریکارڈ رہے گا. ان کو بولنا ہے اب میرے پاس آ جاؤ, اس میں اور اس میں اگر فرق ہوگا تو میں سیاست ہی چھوڑ دوں گا, کونسلر ہی چھوڑ دوں گا میں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ڈسکرمنیٹ نہیں؟ بالکل نہیں. چکتن میں زیادہ کم ہو گیا, وہاں پہ کانفرنس ہال بنا پھوساتھنگ میں, جس میں ایک بھی ابھی کوئی بھی نہیں بسا ہے, اس پہ آپ نے 21 کروڑ کا پروجیکٹ بنا دیا. وہ تو پھر ایک ڈسٹرکٹ لیول کا ایک یہ دکھانے کے لیے ہے نا, جیسے ساتھ میں جب ہم کھنگرال سنجاق کا روڈ دیکھتے ہیں خستہ حال ہے. صحیح بات ہے. سنجاق کھنگرال کا روڈ یہ ہے, یہ ایکچولی کس کے انڈر ہے؟ بی آر او کے انڈر ہے. ہم نے بہت فریاد کیا ہے اس کو کہ بی آر او کو کہ یہ کم از کم اس کو وائڈننگ نہیں تو بلیک ٹاپنگ کرو. پھر انہوں نے بلیک ٹاپنگ کیا, لیکن لوگ بولتے ہیں اس کو یہ کرنے کی ضرورت ہے وائڈننگ پلس بلیک ٹاپنگ. تو وائڈننگ اگر کرے گا تو انکروچمنٹ ہے وہاں پہ, اس سائڈ سے انکروچمنٹ یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے لوگوں نے جو ہے بہت قبضہ کر کے رکھا ہے. یہاں پہ مکان بنایا ہے, یہاں پہ فیلڈ اس کا یوربا ہے, تو اس کو ایکسٹینڈ کرنے کا کوئی بھی یہ نہیں ہے. اور انہوں نے اس دن یہ بھی کہا تھا کہ اگر ہم اس کو ایکسٹینڈ کریں گے, بلیک ٹاپنگ کر کے ایکسٹینشن بھی کریں گے, وائڈننگ کریں گے, تو 300 کروڑ جو ہے ان کو جاتا ہے کس میں؟ کمپنسیشن میں. اور یہ دیکھ کے بھی لوگ ابھی تھوڑا یہ ہے کہ کیا پتہ وہ لوگ دے گا کہ نہیں اپنا مکان, کیونکہ کسی کا مکان جائے گا, کسی کا ہوٹل جائے گا, کسی کا تو مطلب فیلڈ کول جائے گا, تو تھوڑا مشکل ہے. اسی لیے میں آپ کو یہ بولتا ہوں اسی کے بالکل اپوزٹ سائڈ سے ایک اور روڈ سینکشن ہوا ہے سی آر ایف میں. آپ کو تو پتہ ہے یہ سینٹر سے ہوتا ہے, تو ہم سینٹر کے بھی بہت شکر گزار ہیں. اس دن یہ ہمارا کھنگرال آپ نے سنا ہوگا, کھنگرال سے نیچے جا کے دات سے ہے, دات سے نام کا ہے, دات سے سیدھا یہ شکردو پہنچے گا. لیکن اس روڈ کے بالکل پیرالل میں اس سائڈ سے اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے وہاں پہ کمپنسیشن کی ضرورت نہیں ہے. جو روڈ جائے گا وہ سٹیٹ لینڈ سے جائے گا, اور وہ لمبائی بھی بنے گا. اس کا ٹینڈر ہو چکا ہے, اور صرف اس کا اے ہوگا تب وہاں پہ کام جو ہے شروع ہوگا. یہ بہت بڑا فائدہ ہے. اگر یہ نہیں بنا تو وہ بنے گا. اچھا, سی ڈی ایف آپ کا اور سبسڈی کمپوننٹ, لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ نے یہ جو ہے زیادہ تر پریورٹی کوکشو اور ہگنیز کو دیا اور دوسرے علاقوں کو نہیں دیا. شارٹ میں بتائیں کیا کیا؟ یہ تو میں نے پہلے بولا نا, یہ لوگ تو بولے گا, کیوں بولے گا؟ کیونکہ چکتن سے میں نے بولا مجھے کتنا اوڑایا تھا. نہیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ لوگ نہیں بول سکتے. آپ تھوڑا سا بتائیں کہ آپ نے کہا چکتن سے مجھے آیا تھا آؤٹ آف 1100 جو ہے کتنا آیا تھا؟ 100 میں نے پہلے بولا. ہوتا ہے بھی نا ہمارے یہاں پولیٹکس ہوتا ہے, جہاں پہ ووٹ کم ہوتا ہے وہاں پہ لوگ کم یہ دیتے ہیں, ترجیح دیتے ہیں. اور میں نے اپنا سی ڈی ایف جو ہے برابر ان کو دیا ہے. کیوں؟ کوئی RTI لگاؤ, میرے بولنے سے کیا ہوگا, ان کے بولنے سے کیا ہوگا. دیکھو
کہاں پہ کم دیا ہے کہاں پہ زیادہ دیا ہے. جتنا ہو سکے اس سال بھی میں نے جو وہاں پہ جو ہے کیٹل شیڈ بنانے کے لیے پیسہ دیا. سکولوں کو ہم نے پیسہ دیا, وہاں کے سکولوں کو. اسی سکول کی بات آپ کر رہے ہیں, جیسے پچھلے سال میں نے 1.5 لاکھ روپے دیا, وہاں پہ ٹوائلٹ نہیں تھا جو آپ نے شغران بولا. اچھا, ہم نے وہاں پہ ہائر سیکنڈری کو پیسہ دیا, اور ہائر سیکنڈری چکتن میں ہے جس کو ہم نے بس دیا مثال کے طور اپنے کیپیکس سے. اور چکتن میں تو آپ ایسا بالکل نہیں کہہ سکتے. چکتن میں جو ہے ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے, اور ہیڈ کوارٹر میں جو ہے ہمارا ہائر سیکنڈری بھی ہے, اس کو ہم نے کیپیکس میں بسز دیا. پاپولیشن بھی زیادہ ہے نہیں ہے نا, سب سے زیادہ ہے حقنیز میں, پاپولیشن 300 ووٹر زیادہ ہے حقنیز میں. اچھا, آپ کو تھوڑا سا, کیونکہ آپ کو بھی گراؤنڈ لیول تو اتنا پتہ نہیں ہے, جیسے تو 300 ووٹر جو ہے حقنیز میں زیادہ ہے. ہاں, اس کے بعد چکتن ہے, اس کے بعد ککشور, درگو اور پچاری. اور وہاں پہ ہمارا CHC بھی چکتن میں ہے. اور کرٹیکل کیئر ایمبولینس جو یہ لوگ بولتا تھا سب کو دیا, ہمیں نہیں دیا. جب میں اسی وہاں پہ بیٹھا تھا اس وقت ہم نے وہاں پہ کرٹیکل کیئر ایمبولینس بھی ڈسٹرکٹ کیپیکس سے ہم نے دینے کا وہاں پہ کام شروع کیا. دیا, کام شروع نہیں, وہاں پہ دیا ہوا ہے, ابھی چل رہا ہے. اور وہاں پہ ایمبولینس نہیں تھا مثال کے طور, وہاں پہ خستہ حال تھا. چکتن کا CHC کا تو بڑا ہی خستہ حال تھا. پھر انہوں نے خود بولا کہ کبھی تو ہم نالے میں اس کو شفٹ کریں گے, کبھی یہیں پہ بنائیں گے. اسی میں 2 سال گزر گیا. پھر بعد میں جو ہے ابھی جو ہے آپ خود اگر چکتن پہنچیں گے تو آپ دیکھ سکتا ہے وہاں پہ اتنا اچھا انفراسٹرکچر بن رہا ہے. شاید میرے حساب سے سنکو زنسکار اور دراز سے وہ آگے نکل چکا ہے انفراسٹرکچر کے مسئلے میں. ایون کی لفٹ ان 5 سال میں آپ کا پریورٹی سیکٹر کیا تھا؟ ہمارا پریورٹی تھا, دیکھیے پریورٹی فکس کرنا بہت آسان ہے, لیکن اس پہ اترنا جو ہے بڑا مشکل ہے. ہاں, پھر بھی ہم نے زیادہ فوکس کیا, ہم نے ایجوکیشن پہ کیا, اس کے بعد ہم نے سپورٹس پہ کیا. کیونکہ لوگوں کو سپورٹس, جیسے کہ ہم نے بولا, اسی لیے تو ہم نے وہاں پہ ملٹی پرپز سپورٹس بنایا, انڈور اسٹیڈیم بنایا, اچھا آئس ہاکی رنگ بنائے. سبسڈی میں سے, اب سبسڈی کی بات تو پوچھیں گے, اس میں سے میں نے کیا دیا آپ کو پتہ ہے, زیادہ تر سپورٹس اکوپمنٹ دیا. آئس ہاکی شوز لگ بھگ 100-200 ہم نے تقسیم کیا. مثال آئس ہاکی شوز, آئس ہاکی اکوپمنٹ 100 کیا کہ 200 کیا؟ 200 لگ بھگ سب کے بیچ میں. اسی 2-3 سال کی بات کر رہا ہوں. 200 میں چکتن میں کتنا دیا؟ چکتن میں لگ بھگ گیا ہوگا 50-60 پیئرس. پھر حقنیز میں اتنا ہی گیا ہوگا. پھر ککشو درگو اور پچاری میں گیا ہوگا. اسی لیے ہاں, صحیح بات ہے. اور والی بال کا میں نے سیٹ دیا, والی بال کا, اور وہ تو شاید میرے سب سے چکتن میں زیادہ گیا. چکتن میں والی بال جیسے وردیس ہوتے ہیں وتھ یونیفارم سیٹ. آپ ایسی رہے ہیلتھ کے, ریونیو کے, فارسٹ کے, ایگریکلچر. بالکل الگ سا کام کچھ کسی بھی سیکٹر کو آپ لے لیجئے, کوئی الگ سا نیا سا کوئی آپ نے پروجیکٹ یا کوئی الگ سا کیا کیا آپ نے؟ کس میں؟ اسی آپ نے کسی بھی سیکٹر میں جو بھی آپ کے پورٹ فولیو میں تھا. میرا سب سے امپورٹنٹ تھا ہیلتھ, آپ کو پتہ ہے. ہاں, وہ تو تھا, ہے نا. ہمارے اس ڈسٹرکٹ ہسپتال کا کیا حال تھا؟ ہیلتھ ہوتے ہوئے یہاں پہ ہمارا CT اسکین مشین خستہ حالت میں تھا, MRI مشین نہیں آ پایا, کیا کہیں گے اس کا؟ میں جواب دوں گا آپ کو. ڈسٹرکٹ ہسپتال کا کیا حالت تھا پہلے آپ کو پتہ ہے. یہاں پہ اولڈ وہاں پہ لوگ بولتے تھے کہ ایک اچھا ہسپتال بننا چاہیے کرگل کے اندر. وہ آپ کے دور میں بنا؟ آپ نے خود دیکھا وہاں پہ کس نے انوگریشن کیا اور کس کے دور میں بنا, آپ تو خود جانتے ہیں. اس میں کوئی شک ہے تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں, یہاں نہیں تو ذاتی آ کے مجھے پوچھ سکتے ہیں. کافی خوش قسمت ہے, کافی خوش قسمت ہے. لوگ بولتے تھے اولڈ ڈسٹرکٹ ہسپتال پہ ہمارا انفراسٹرکچر چلو کچھ حد تک ٹھیک ہے 100 بیڈڈ کے لیے, لیکن وہاں پہ ٹریفک مینجمنٹ یا پارکنگ کا بڑا کنجس ہوتا ہے, آپ کو خود پتہ ہے. ابھی اس کا حالت بتا دیجیے. ابھی پھر ہم نے ترنت پچھلے سال اس پہ میڈیا رپورٹ آیا, اس میں پانی, ہاں اس کا میں بتاؤں گا آپ کو. وہاں پہ صفائی نہیں ہو پاتے ہیں, وہاں پہ کبھی گندگی, میں بتاؤں گا اس کو. آپ سیڑھی پہ چڑھیے, وہاں پہ گندگی ہے, ٹوائلٹس میں اتنی گندگی پھنسے ہوئے ہیں. ڈیٹیل میں بتاؤں گا. پھر ہم نے شفٹ کیا, آپ کو پتہ ہے. دین گورنر ہمارا جو تھا پہلے والا, اس نے جو ہے انوگریشن کیا ایز این ECL ہیلتھ. میرے لیے تو یہ فخر کی بات ہے, میں سر اونچا کر کے بول سکتا ہوں. شفٹ کیا, پھر وہاں پہ شفٹ کرنے کے بعد تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے وہاں پہ, مطلب فلی فنکشنل ہونے کے لیے. فنکشنل ہونے میں ٹائم لگتا ہے. CT اسکین یہاں پہ جو ہے 2011 میں پروکیور کیا تھا. تو میں تو شکر گزار ہوں اس CT اسکین کا ہی, جس نے 11 سال جو ہے لوگوں کو کیا دیا, سروس دیا. چلو لوڈ اٹھایا, سروس دیا. اب 11 سال جو ہے دیکھیے نا, میں اپنا گاڑی میں آیا ابھی, پھر جانا ہے نا واپس, کیا پتہ لال چوک کب مجھے میرے گاڑی میں یہ ہو جائے گا, پرابلم آ جائے گا, پیٹرول ختم ہو سکتا ہے, یا کوئی گیئر بیٹھ سکتا ہے, یا کوئی انجن بیٹھ سکتا ہے نا.
تو ہو سکتا ہے نا. تو اسی طرح یہاں پہ بھی جو ہے یہ سی ٹی اسکین پرانا ہو گیا ہے, اس میں بھی یہ ہوتا ہے فالٹ آتا ہے, تو ترنت ہم کیا کرتا ہے ان سے رابطہ کرتا ہے, میری سٹی جو کمپنی ہے ان کو آیا تو وہ لوگ مائنر فالٹ ہوگا تو آ کے جو ہے بنا کے جاتا ہے, اگر میجر ہوگا تو ٹائم لگتا ہے کیونکہ یہ پرانا ہے. اس طرح سے فالٹ آیا اور ریسنٹلی بھی آیا, بنا کے گیا, ابھی چل رہا ہے, ابھی فنکشنل ہے آپ کے اس کے لیے. اب نئے کی بات میں کروں گا. نیا جو ہے ہم نے ایس ڈی پی میں جو ہے اس کو ایل جی صاحب کے ساتھ اٹھایا باضابطہ طور, خود ایل جی صاحب یہاں پہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل وزٹ کیا, اس کو ہم نے خود ایل جی صاحب نے جو ہے کمپنی کو فون کیا کہ اس میں پیسہ بھی رکھا ہے کہ ٹینڈر بھی ہوا ہے تو کیوں نہیں لاتا ہے. پھر کمپنی نے لایا. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے دلی پہنچا کمپنی, پھر ہم نے یہاں سے ڈاکٹر کا ایک ٹیم بھیجا کہ کیا یہ ہمارے اسپیسیفکیشن کے حساب سے ہے یا نہیں ہے, اگر ہے تو ٹھیک ہے, کیونکہ سی ٹی اسکین کا مسئلہ جناب اس میں بہت یہ ہوتا ہے مطلب اسپیسیفکیشن کا ہمارے حساب سے نہیں تھا وہ, انہوں نے جو ہمارے ایکسپرٹ نے بولا تو وہیں پہ ریجیکٹ کر کے جو ہے وہ لوگ پھر سے ریٹینڈر ہو گیا. اس کو ٹائم لگے گا, کل کو میں رہوں یا نہ رہوں میں اس میں ٹائم لگے گا, کوئی بھی آئے گا تو اس کو ٹائم لگے گا. لیکن سی ٹی اسکین اور اس کا جو ہے ٹینڈرنگ پروسیس ختم ہو چکا ہے, ایم آر آئی بھی ساتھ میں, ایم آر آئی مشین دونوں کا. اب یہ پہنچنا جو ہے تو ہے یہاں پہ کرگل میں کسی بھی ٹائم, اسی سال جو ہے مجھے لگتا ہے 1-2 مہینے میں جو ہے ہمارے ہسپتال پہ جو ہے یہ دونوں ہوگا, سی ٹی اسکین بھی ہوگا ایز ویل ایز ہمارا ایم آر آئی بھی ہوگا. تو تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے اس میں پروسیس میں, ٹائم تو لگتا ہے. باقی وہاں پہ صفائی نہیں ہو رہے ہیں, صفائی کا تو لوگ ایسے کہہ رہے ہیں. اس دن ایک یہ واقعہ ہوا تھا جس کو میں نے خود بھی انٹرویو کیا تھا کسی کے ساتھ. تو وہاں پہ کیا ہوا, ہمارا بلڈ بینک بننا ہے اوپر, بلڈ بینک پہ ٹیمپریریلی ہم نے ایک چھت لگایا تھا کیونکہ وہ سینکشن نہیں تھا پیسہ. تو اس بار سینکشن ہوا تو اس نے کیا کیا, کنٹریکٹر نے اس چھت کو اٹھایا, تو بدقسمتی سے جو ہی چھت کو اٹھایا تو یہ آیا بارش آیا, تو وہ بھی جلد بازی میں جو ہے وہ اس سیلب کو جو ہے نہیں ڈھانک پایا, تو تھوڑا سا پانی آیا. میں خود گیا تھا, تھوڑا سا آیا تھا وہاں پہ, تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں جو کہتے ہیں نا یہ سیمنٹ, وہاں پہ کنسٹرکشن چل رہا تھا اسی لیے ہو گیا. وہ کوئی میجر مسئلہ نہیں تھا. ایک ہاسپٹل ہے, کتنے بیڈڈ ہاسپٹل ہے وہ ہونے سے کیا ہوگا, جے ایم پور کا وہ ہسپتال جو ہے ہیلتھ اینڈ ویلنس سینٹر میں گنتا ہے ابھی, ہیلتھ اینڈ ویلنس سینٹر میں. اس دن بولا کہ غلام نبی آزاد صاحب آیا, کوئی آیا تھا, دورہ کیا تھا, تو اس نے ترنت جو ہے اس کو بلڈنگ بناؤ کر کے, ابھی وہ ہسپتال جو ہے ہوے میں ہے, اس کو ہم سی ایچ سی نہیں بول سکتا ہے. اس پھر بھی ہم نے جو ہے وہاں پہ, کیونکہ جے ایم پور کا پاپولیشن زیادہ ہے, وہاں پہ ایک ڈاکٹر وہاں پہ کم کر رہا ہے جو کہ نہیں ہوتا ہے کسی بھی سب سینٹر پہ. ہمارا ٹرسپون میں اچھا خاصا ڈاکٹرس ہیں مثال کے طور. اس کا اسٹینڈرڈ کیسے گر گیا جب اس کو اتنا اچھا اس کے لیے پروجیکٹ بنا کے تھا, اس میں 50 بیڈڈ ہاسپٹل بتا رہا تھا ابھی تک تو. ہاں کس والے کا, جے ایم پور والے کا. ہاں جے ایم پور والے کا, لیکن اس کو کیوں ابھی صرف ایک ڈاکٹر پہ اسے ہیلتھ اینڈ ویلنس سینٹر پہ رہنا پڑا؟ نا وہ پوسٹ سینکشن نہیں ہے نا, اس میں پوسٹ سینکشن ہی نہیں ہے, تو کیسے دے سکتا ہے کوئی. مجھے بولے گا ہگنس کے سب سینٹر پہ ایک ڈاکٹر دے دو, تو میں ہگنس کا ہوں, تو میں وہ لوگ ناراض بھی ہو جائیں تو میں نہیں دے سکتا ہوں. وہاں پہ سب سینٹر پہ ڈاکٹر ٹیکنیکلٹیز میں بیچارہ ٹیکنیکلٹیز میں ہے نا, پھنس گیا. بالکل صحیح بات. 5 سال میں آپ کو کیا بڑی رکاوٹیں, مطلب کام کرنے میں کیا رکاوٹ, سب سے بڑی رکاوٹ کیا؟ میرے حساب سے تو اتنا نہیں آیا, کچھ بھی نہیں آیا. لوگوں نے بھرپور ساتھ دیا, اور میں نے لوگوں سے مطلب زیادہ نہیں پوچھا. وہ کیوں نہیں پوچھا, میں لوگ بولے گا ہمیں کیوں نہیں پوچھا, لوگ بول بھی سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بھی بناؤں گا تو بولتا ہے کہ کوئی بندہ بولتا ہے یہ روڈ جو ہے یہاں سے لے لو, کوئی بولتا ہے یہاں سے لے لو, پھر اس میں ڈسپیوٹ ہونے کا زیادہ شکار رہتا ہے. تو زیادہ تر ہم نے اسی لیے زیادہ تر لوگوں سے پوچھنے سے باہر ہمارا یہ تھرو ہو گیا ہر کوئی پروجیکٹ, کوئی پینڈنگ ابھی نہیں ہے, کوئی ڈسپیوٹ وہاں پہ نہیں چل رہا ہے. تو یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. اور چکتن والے میں بھی میں نے بولا نا, کسی علاقے میں روڈ ہی نہیں تھا, بول ہی نہیں سکتا ہے. آپ کو بول دیا ہے تو یہ ان کا حق ہے نا, لوگوں کو کوئی نہیں روک سکتا ہے. مثال میں نے جو ہے اپنے حساب سے کوئی بھی ڈسکریمنیٹ نہیں کیا, اپنے حساب سے جتنا ہو سکے, چاہے سی ڈی ایف میں ہو, چاہے سبسڈی اسکیم میں ہو, چاہے پلان میں کم. پہلے ہمارے شکر چکتن میں ہارڈلی ڈسٹرکٹ پلان میں شارٹ کٹ میں بولوں گا 3 to 4 کام چلتا تھا, 3 to 4 کام پہلے. آج میں آپ کو گن کے دوں گا 20 to 25 کام, چاہے وہ چکتن میں ہو, چاہے وہ ہگنس میں ہو, چاہے وہ درگو, ککشو اور پچاری میں ہو. ایکول ڈیولپمنٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, جس کو ہم آرام سے بول سکتے ہیں میں بلا خوف. جب آپ اس ٹرم کے لیے آپ نکل رہے تھے تب آپ پی ڈی پی کے مینڈیٹ سے نکلے,
یہ بیچ میں پھر کچھ لوگوں نے آپ کو مطلب بی جے پی کا بھی مان رہے تھے, جوائن کیا تھا ہم نے. ہاں بی جے پی کو آپ جو جوائن کیا تھا, پھر بیچ میں آپ بی جے پی سے بھی کچھ الگ تھلگ نظر آیا. ابھی ہم آپ کو کس کا پہلے صحیح بات ہے پی ڈی پی میں تھا, میں مینڈیٹ پہ میں پی ڈی پی کی جیت گیا تھا, آپ کو پتہ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے پورا پی ڈی پی زم ہو گیا, صرف محسن زم نہیں ہو گیا, زم ہو گیا بالکل, پی ڈی پی زم ہو گیا. تو سمجھو محسن تو سمپل سی بات ہے وہاں پہ گنا جائے گا. اور انہوں نے مجھے وائس پریزیڈنٹ بھی دیا بی جے پی میں. تو علی چندن جب ہم دونوں تھا پی ڈی پی کا, تو اس کے ساتھ بھی ہمارا این سی کے ساتھ جو ہے کولیشن چلتا رہا, آپ کو پتہ ہے. اس وقت چندن بھی تھا, پھر چندن نے تھوڑا گڑبڑ کیا, پھر میں نے, میرا باری تھا اس وقت, اس کو 2.5 سال, میرا 2.5 سال, میں نے اپنا ٹینور جو ہے پورا کیا. ابھی میں وائس پریزیڈنٹ ہوں, نکال تو انہوں نے نہیں دیا اور استعفیٰ تو میں نے بھی نہیں دیا. اب شارٹ کٹ میں آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا, زیادہ کیا بولنا ہے, زیادہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو پھر ابھی تھوڑا کھل کے بتا دیجئے نا کہ اس والا یہ والا الیکشن آپ کو لڑنا ہے کہ نہیں. یہ والا الیکشن یہی تو میں ہے نا, سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑتا ہوں, اس کے بعد لوگوں کے اوپر چھوڑتا ہوں. اگر کل لوگ بولے گا کہ محسن بھائی تم بیٹھو, کل ہی میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. اگر لوگ بولے گا نہیں ایک بار اور آپ کو چانس ہم دے دیں گے, تو نکلنے کے ویل اینڈ گڈ. کون سی پارٹی سے لڑیں؟ وہ لوگ جو بولے گا وہی کرنا ہے. میں اپنی مرضی سے کوئی بھی ڈیسیجن لے نہیں دیتا ہوں اس پولیٹیکل اس میں. لوگ بولے گا بی جے پی تو میں قبول, لوگ بولے گا آزاد. فری ٹائم میں چائے پینے کے لیے آپ این سی کے آفس میں جاتے ہیں یا؟ نہ کبھی نہیں گیا, کہیں نہیں گیا. میں نے اپنے دیکھا کبھی مجھے بی جے پی کے آفس میں نہیں پہنچا. پہلے پہنچا تھا, بہت سارے پریس کانفرنس میں آپ کو نہیں دیکھا, اسی لیے صحیح بات ہے نا, حیرانگی سے پوچھا. نہ میں این سی والے میں پہنچا, نہ میں بی جے پی والے میں پہنچا. بی جے پی کا وائس پریزیڈنٹ ہوں. اس بار نکلنے کی صورت میں مینیفیسٹو میں یا آپ کا پریورٹی کیا رہے گا؟ پریورٹی آپ شارٹ کٹ میں ایک بات بولوں گا تو تھوڑا سا آپ کو بھی اچھا لگے گا یا نہیں لگے گا, جو بھی میرے بعد کاؤنسلر آئے گا اس کے لیے شاید کوئی کام میرے سب سے بچا ہی نہیں ہے. کیا کرنا ہے پھر ذرا آپ بتائیے. آپ کی طرح چکتان والے بولیں گے نا, چکتان والوں کو زبردستی پیچھے رکھا گیا. کیا کریں گے اگر آپ میرے ساتھ گراؤنڈ پہ جائیں گے نا, آپ میرے ساتھ, تو اسی پہ جنتا کا ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. چکتن میں جا کے, چکتن میں گراؤنڈ ریالٹی کے لیے لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. بالکل چکتن میں ہی جا کے آپ کو بول سکتے ہیں ہم مثال کے طور. تو کیا بچا ہے یہ ہے, کولز ہم نے بنائے, روڈ ہم نے بنائے, ٹھیک ہے نا جی, ریزرور ٹینک کی ضرورت ہم نے بنائی, ایون رزی برزی تک کو بھی ہم نے پیسہ رکھا. سبسڈی اسکیم میں سے ہم نے سبوں کو پیسہ دیا. اچھا انڈور اسٹیڈیم ہم نے بنایا, آؤٹ ڈور اسٹیڈیم ہم نے بنایا, سپورٹس کے لیے جو ہے ونٹر سپورٹس کے لیے ہم نے آرچری گراؤنڈ بنایا. اچھا یہ آئس ہاکی رنگ بنایا. تو کیا بچا؟ اتنا سارا کام کیا ہے آپ نے, تو لوگ بھی بہت زیادہ خوش ہوں گے آپ سے. وہ لوگوں کے اوپر ہے, وہ لوگوں کے اوپر ہے, وہ آپ کا کہنا بھی مانیں گے جب آپ خوش ہوں گے. تو ایک بار ہمارے ویورز کو بتا دیجئے کہ ہمارے چینل کو ایک بار سبسکرائب. ضرور, یہ تو میرا فرض ہے. آپ نے مجھے یہاں پہ دعوت دیا, اور آپ نے, میں تو آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے باری باری سے جو ہے کاؤنسلرز کو لانے کا کام کیا, جو شاید پہلے لانا چاہیے تھا. ہر ایک سال میں ایک کو لانا چاہیے تھا. اب ابھی تو دیکھیں نا, میں ہو سکتا ہے میں کچھ 2-4 باتیں بڑھا کے بھی بولوں. کیوں؟ کیونکہ یہ نزدیک ہے الیکشن, ہے نا. لوگوں کا سپورٹ رہا تو, کیونکہ میڈیا جو ہے لوگوں سے چلتا ہے. اگر جنتا کا سپورٹ رہا تو ہم کوشش کریں گے کہ اگلے بار سے ہر سال میں 1-2 بار کم از کم سارے کانفرنس کو بلا کے میرے یہی سجیشن ہے. کل کو میں آؤں یا نہ آؤں وہ تو اس دن پتہ چلے گا. لیکن آپ جو بھی کاؤنسلرز ہیں اس کو منتھلی بیسس پہ ان کا یہ رپورٹ لینا چاہیے, یا ایئرلی بیسس پہ. منتھلی تو چلو اتنا مشکل ہو جائے گا آپ لوگوں کو, ایئرلی بیسس پہ کچھ لیں گے تو کیا ہوگا, کیونکہ اس کے نہیں لینے سے بھی کونسلر بڑا سست ہو جاتا ہے. جیسے دیکھیے اب میں تھوڑا سا پھر کونسل کی بات کروں گا. یہاں پہ کونسل جس کا بھی تھا رولنگ میں تھا, یہاں پہ اپوزیشن جو ہے بالکل ہم نے تو نہیں نظر آیا اپوزیشن. مجھے تو پتہ نہیں کون اپوزیشن ہے, کون رولنگ میں ہے. جس دن اپوزیشن آئیں گے اس دن آپ کا یہ سوال بھی پوچھ لیں گے کیوں خاموش تھے, ہے کہ نہیں. جب اپوزیشن ایکٹیویٹ ہوگا نا تو رولنگ والے کو رات کو نیند نہیں آئے گا. جب آپ کا اپوزیشن ہی نیند میں ہے تو رولنگ کو بھی بیچ میں کیا آئے گا, نیند آئے گا. سمپل سی بات ہے. اسی طرح لوگ بھی اگر تیز ہو جائیں گے, ہوشیار ہو جائیں گے, سوال پوچھیں گے اپنے کاؤنسلر سے کہ آپ کہاں پہ ہیں, کہاں سوئے ہوئے ہیں, یہ کام کیوں نہیں ہو رہا ہے, یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے بولیں گے تو ہم کیسے نیند کریں گے. اب لوگ بھی زیادہ اگر نیند کر کے بیٹھیں گے تو اس کا ریپریزنٹیٹیو کو بھی تھوڑا سا نیند آنے کا چانسز ہے.
یہ چیز میرا شارٹ لوگوں میں سے بہت اپیل ہے. وقت ہو چکا ہے, شارٹ میں کیا نہیں, میسج؟ سب سے پہلے تو میں آپ کے اس چینل کو لوگوں کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, جو بھی بٹن ہوتے ہیں وہاں پہ دبائیں. بہت بہت شکریہ. اور کیونکہ آپ لوگوں نے اچھا کام کیا ہے, بہت بہت شکریہ. پورا اچھا کام کیا ہے. میں نے تو پہلے بولا نا, ایک ایک کو لا کے جو ہے اس کا پروگریس رپورٹ 5 سال کا, لوگ خوش ہوں یا نہ ہوں, کم از کم ہمیں تو اپنا کام جو ہے وہ بولنے کا موقع ملا. بہت بہت اب میں نے آپ کو یہ نہیں بولا کہ میں نے, ہاں ایک چیز ہے کہ میں نے الیکشن میں جو ہے لوگوں کے ساتھ اتنا وعدہ بھی نہیں کیا ہے کہ میں آپ کو جو ہے آسمان سے تارے لاؤں گا, یہ کروں گا جی, وہ کروں گا. کوشش کریں گے بولا میں نے. ٹھیک. اور ابھی بھی جو ہے آپ نے بولا کہ اگلے 5 سال میں کیا کریں گے, کوشش کروں گا. جو بھی پینڈنگ بچا ہے, جو بھی پروجیکٹ, اس کو ہم پائے تکمیل تک لینے کے لیے کوشش ضرور کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ کے اس چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور اس کو فالو کیا کریں. دینا چاہیں گے شارٹ میں اپنی کنسٹیٹوئنسی کے لوگوں کو؟ اپنے کنسٹیٹوئنسی کے لوگوں کو یہ ہے, جتنا میرے ہو سکا, مجھ سے ہو سکا, چاہے حقنی شکتن کشدرگو ہو, میں نے کبھی ڈسکریمنیٹ کرنے کی کوشش, جو بھی میرے پاس آیا, اگر آپ بولیں گے ہمارے دروازے سے خالی ہاتھ گیا تو وہ آ کے مجھے بول سکتے ہیں کون گیا ہے, جو بھی آیا. حالانکہ چکتن میں مجھے کچھ لوگ جانتا ہی نہیں ہے قسم سے, اور وہ لوگ بھی ہمارے پاس آئے, اپنا جو بھی تھا, مطلب ہوتے ہیں نا, جو بھی ضرورت تھا ان کو پورا کر کے ہم نے, جو بھی ان کو سٹیمپ چاہیے, کہیں لکھ کے چاہیے, کہیں ریکمنڈیشن چاہیے, بلا دیکھے, چاہے وہ این سی کا ہو, چاہے وہ کانگریس کا ہو. اب دیکھیں نا, 5 سال میں 10 سال میں جو ہے پورا نقشہ تو ہم چینج نہیں کر سکتے پورے, جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم نے بھرپور کیا. اور بھی موقع آئیں گے تو لوگوں سے میری گزارش ہے, جتنا ہو سکے آپ لوگ فائٹ کرو, میدان میں آ جاؤ. مطلب یہ جمہوریت ہے, اس میں آپ کو بھی لڑنے کا حق ہے, مجھے بھی لڑنے کا حق ہے. اب کوئی بندہ مجھے یہ نہیں بول سکتا ہے کہ آپ کیوں اٹھے گا, میں ان کو نہیں بول سکتا ہوں کہ تم کیوں ہو. یہ تو جمہوریت ہے, اس میں اگر 10 بھی اٹھے مقابلہ کریں گے, جو جیتا وہ اسی کے اندر لاس پہ ہو. بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا اور آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں. بہت بہت شکریہ آپ یہ سبوں والا کا. ایپیسوڈ آپ لوگوں کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں, اور جب آپ کی کنسٹیٹوئنسی کے کونسلر کو ہم بلائیں تو ان سے کیا سوال پوچھیں, اپنی کنسٹیٹوئنسی کا نام لکھ کے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں. اگلے ایپیسوڈ تک مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیں. خدا حافظ. مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں.